اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ساری محنت اس انسان اصلی پر ہے، وہ جو نفس ناطقہ ہے، وہ جو نسمہ ہے، وہ جو روح ہے، یہ اس پر ساری کی ساری نبی کی محنت ہوتی ہے، اس کو چمکا لو۔ اگر بظاہر سراپا بلال حبشی جیسا ہے تو بھی جنت ملے گی، بظاہر سراپا دہیہ کلبی جیسے صحابی کا حسن و جمال کا تو بھی جنت ملے گی۔ ظاہری سراپے پہ نگاہ نہیں کہ بلال حبشی ہے، کالے رنگ والا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، پیلے دانتوں والا ہے، حبشہ کا غلام ہے، پھٹے پرانے جوتے ہیں، غربت ہی غربت ہے، افلاس ہی افلاس ہے، لیکن انسان اصلی اس کا سب سے زیادہ طاقتور حسین و جمیل ہو گیا تو آسمانوں کی جنت اس پر رشک کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو انبیاء اصل میں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار و مشرکین کو دعوت اصل میں یہی دی ہے کہ جو تمہارا انسان اصلی ہے اس کو سدھار لو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تو اللہ نے بطور انعام کے کہا ہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے احسان کی بات ہے؟ آپ نے تو گدھے کو بھی پیدا کیا ہے، آپ نے تو گھوڑے کو بھی پیدا کیا ہے، آپ نے تو بلی کو بھی پیدا کیا ہے، آپ نے تو چوہا بھی پیدا کیا ہے، آپ نے اور دنیا کی تھوڑی مخلوق چونٹیاں آپ نے پیدا کی ہیں، پرندے آپ نے پیدا کیے ہیں، اگر ہمیں بھی پیدا کر دیا تو آپ نے کون سے احسان کیا؟ ہم سوال سمجھ میں آیا کہ 2 آنکھوں والی بکری آپ نے پیدا کی، 4 ٹانگوں والی بکری آپ نے پیدا کر دی، کانوں والا جانور آپ نے پیدا کیا۔ اگر ہم کانوں والا انسان، آنکھوں والا انسان، زبان والا انسان، ہاتھ پیر والا انسان بنا کے اگر پیدا کر دیا تو کون سا کمال کیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کا ذکر کر رہے ہیں اس انسان کو سمجھو، یہ بدن والا انسان نہیں، وہ انسان اصلی، وہ حقیقی جو انسان ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے، اور حقیقی انسانیت کے مقام پر جب تمہیں فائز کر دیا ہے تو پھر اب تمہارے مقام پر دنیا کی کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تمہیں اس مقام پر تم انسان اصلی بنایا ہے، اور انسان اصلی یہ جو سراپا نظر آتا ہے، یہ پیکر جسمانی جو نظر آتا ہے، انسان اصلی اس پیکر جسمانی کے ذریعے سے دنیا میں تصرف کرتا ہے۔ تمہاری آنکھ ایک بکرے کی آنکھ جیسی آنکھ نہیں ہے، تمہارے کان ایک بکرے کے کان جیسے کان نہیں ہے، تمہاری زبان ایک جانور کے زبان جیسے زبان نہیں ہے، تمہارے قدم، تمہارے پیر ایک جانور جیسے پیروں جیسے پیر نہیں ہے، تمہارے قدم، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو صرف کھڑکیاں ہیں، اصل میں اس کے پیچھے تمہارا جو انسان اصلی ہے جو میں نے پیدا کیا اور تمہیں میں نے چنا اس کے اندر، وہ انسان اصلی اس آنکھ کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ جانور کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، اور اس کی دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ بس اوقات تو یوں دیکھتا ہے کہ اسے دل کی نگاہ سے اپنے اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس اللہ کو دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ انسان سجدے میں گر کے اپنے اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے۔ آج دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ جنتوں میں سر کی آنکھ سے اپنا سراپا دکھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جب سجدہ کرتے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں جھکے ہیں، آپ کے سامنے ستون بھی ہے، آپ کے سامنے چراغ بھی آگ کا جلتا ہے، آپ کے سامنے درخت بھی کھڑا ہوگا، آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ جانور بھی کھڑا ہو، لیکن آپ کو ذرا بھی شبہ نہیں ہوتا کہ میں جانور کو سجدہ کر رہا ہوں، آپ کو ذرا سا وسوسہ نہیں ہوتا کہ میں درخت کو سجدہ کر رہا ہوں، آپ کو ذرا سا وسوسہ نہیں ہوتا کہ میں سامنے والے نمازی کے پیچھے سجدہ کر رہا ہوں، اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس بظاہر واسطے سارے نفی کر کے اس دل کی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس اللہ کو دیکھ کر آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، اس اللہ کو دیکھ کے رکوع میں جھک جاتے ہیں، اس اللہ کو دیکھ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس اللہ کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کمال کیا ہے، عقیدے کی ایسی آنکھ آپ نے اندر پیدا کر لی ہے کہ جو اصل انسان اصلی کی آنکھ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر روز قیامت میں وہ انعام آپ کو عطا کرتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں یہ کر کے دکھاتا ہے، تو اس محبت کا جواب ہم یہ دیں گے، کل روز قیامت میں جنتوں میں پہنچے گا، ہم اپنا آپ تجھے دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب بادشاہوں کا بادشاہ دکھ جاتا ہے